لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر سسٹرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلے ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کو خوشبو پسند ہے؟ خوشبو یقیناً سب کو خوشبو پسند ہوگی نا. لیکن آج ہم جس خوشبو کی بات کریں گے وہ نہ ہی ہمارے صرف جسم کو مہکائے گی، ہماری ذہن کو مہکائے گی، ہماری روح کو مہکائے گی، بلکہ ہماری اس زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بھی مہکا دے گی. یعنی بات ہونے والی ہے ایمان کی خوشبو کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہیں کہ ایمان لائیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں، حالانکہ ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. یعنی قرآن کی اس آیت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنا اور ایمان لانے میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس خوش فہمی میں رہ جائیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور ہمارا رب، جب ہم اپنے رب کے سامنے قیامت میں آخرت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہمارا رب ہم سے یہ کہہ دے کہ تم نے تو صرف اسلام قبول کیا تھا، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. کیونکہ جنت کے حقدار کون ہیں؟ جنت کے حقدار تو مومن ہیں. اور ہم لوگ بہت اپنی اس زندگی کی جو ہماری ٹیمپریری لائف ہے اس کے لیے بہت زیادہ مصروف ہیں، اس میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور بہت زیادہ اس کی فکر ہے ہم لوگوں کو. لیکن جو ہم لوگوں کی پرماننٹ لائف ہے، یعنی ابدی زندگی، آخرت کی زندگی، کیا اس کے لیے کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی اس مصروف لائف سے، یہ سوال ہے میرا اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے بھی، کہ سوچئے کہ کیا کبھی ہم نے دو لمحہ بھی نکالا ہے صرف اس بات پر غور فکر کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا ٹاپک اسی بات میں مبنی ہوگا کہ ایمان کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا، اور ایمان باللہ کیا ہے. یعنی اللہ پہ جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے کہ ہم اس طرح سے ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح سے ایمان لائیں کہ اللہ پہ اور غیب کی ہر ان باتوں پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور جب میں اس ٹاپک پہ اسٹڈی کر رہی تھی تو میرے نزدیک یہ نتیجہ نکلا کہ جب ہمیں اللہ کی اللہ کی معرفت ہوگی نا، اللہ کی پہچان ہوگی نا، تب ہمیں اپنے رب سے محبت ہوگی. اور کنکلوژن یہ نکلا کہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور ایمان کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹلی ان دونوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے اللہ کی معرفت اور ایمان کے بیچ میں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. یعنی جتنا ہمارا ایمان بڑھے گا اتنا ہی ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوگی، اور جتنے ہی ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا. اب پہلے بہت سادے انداز میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت کو، یعنی جب ہم صرف زبان سے اقرار کر لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف زبان سے اقرار کرنے جیسے اقرار کیا ہم مسلمان ہو گئے. لیکن افسوس
کہ یہ بات غلط تو نہیں ہوگی کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے شعوری طور پر یہ کلمہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں دین اسلام ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ وہ موروثی ایمان ہے. یعنی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین تھے مسلمان تو ہم مسلمان ہو گئے. اگر ہم کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم یعنی کس غلط عقیدے میں ملوث ہوتے. اور اس ایمان کے لیے نہ ہم نے کوئی کوشش کی ہے، نہ کوئی جد و جہد کی ہے، نہ کوئی قربانی دی ہے، نہ کوئی تکلیف اٹھائی ہے. صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ صحابہ جب صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ ان کے دلوں میں پہلے ایمان داخل ہوتا تھا، پھر وہ اسلام قبول کرتے تھے. اور اس دور میں اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ لاٹس آف چیلنج کو قبول کرنا، بہت سارے ٹرائل میں سے گزرنا، سائیکولوجیکلی فزیکلی ٹارچر کو برداشت کرنا. آپ اس وقت جب اسلام کو قبول کرتا تھا نا تو اسے سب کچھ کوئی ایک ایسا ماحول رہتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ کھو دے گا، اپنی عزت، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی جان. کیا بات تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ان کی زبان سے احد احد کی صدا نکلتی رہی. ان کو جلنا اور کٹنا منظور تھا، پر اسلام کے ساتھ کمپرومائز، اپنے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کمپرومائز کرنا منظور نہیں تھا. اس جذبے کو کہتے ہیں ایمان. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بہت سمجھ کر، بہت جان کر، بہت غور فکر کر کے دل کی یقین کے ساتھ قبول کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان. اور اگر بہت ایک سمپل لائن میں بولیں تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے مانو اور اللہ کے رسول کو مانو. یعنی پہلے ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، پھر جب دل پہ یقین ہو جائے گا تو پھر ہم ان کے حکم کو بھی فالو کریں گے، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے. یہ فرق ہے. پر یہ جذبہ کیسے ملے گا ہمیں؟ یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. یعنی ہمارے اندر اللہ نے یہ انکلکیٹ کر دیا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور اس بات کا شعور ہر مذہب کے انسان کو ہوتا ہے، ہر عمر کے انسان کو ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے عمر کے لحاظ سے، جو اس کی عمر ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. یعنی جب ہم کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں نا تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، دس از رانگ، یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم اس آواز کو دباتے چلے جاتے ہیں تو ہم حق سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب اس آواز کو سننے لگتا ہے، جو انسان اس آواز کو سننے لگتا ہے تو اس کے دلوں میں ایمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں. سوال کیا؟ کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے؟ یا اس زندگی کے بعد اور اس زندگی کے بعد ہماری زندگی کا مطلب اس زندگی کے بعد کیا ہماری کوئی اور زندگی ہے؟ اور اگر کوئی اور زندگی ہے تو اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ اب جب یہ سوال دل میں آتا ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے چاروں طرف غور فکر کرتا ہے. اسے کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی نشانی دکھنے لگتی ہے. یعنی اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے. اور تب اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات، یہ نظام ہمارے ہونے کا، ہمارے وجود کے ہونے کا
کوئی مقصد ہے، ہماری زندگی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. اور تب انسان اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ کوئی ذات ہے، یعنی وہ توحید کے طرف لپکتا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے، اس کے 3 تقاضے ہوتے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ کو ماننا ہے کہ کوئی ذات ہے جو آپ کا خالق ہے. یعنی سب سے پہلے توحید الربوبیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ مان لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے توحید العبادہ، یعنی الوہیت. نہیں، پہلا تو توحید الربوبیہ ہے. دوسرا جیسے ہم مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خالق ہے، اس کے بعد ہمیں فوراً یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مالک ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. اس نے کیا کیا ہے، وہ ہمیں دھیرے دھیرے ہماری تدریجاً پرورش کر رہا ہے، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی انسان ایمان باللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ پوری کائنات، ہمارا وجود، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور ہمیں اسے ماننا ہے. ایک فلسفی تھے جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کری کہ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے اللہ کے وجود کو ثابت کرے، لیکن جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ ان کا ذہن الجھ گیا اور وہ صحرا کی طرف نکل گئے. اور وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنے آپ سے بات کرتے جا رہے تھے کہ کیا صرف علم والوں کو ہی اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے کیا؟ جن کے پاس علم اور حکمت نہیں ہوتی، کیا وہ خدا کو نہیں مانتے کیا؟ وہ خود سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے. تبھی کیا ہوا، ایک شیفرڈ، ایک گڈریا نکلا بغل سے. انہوں نے اس کو ہی روکا اور پوچھ لیا، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا، تم نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ تو وہ دیہاتی بدو تھا، بہت دیہاتی انداز میں اس نے کہا کہ جب میں کہیں سے گزرتا ہوں اور میں اونٹ کی مینگنی دیکھ لیتا ہوں، میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، صرف مینگنی دیکھا، تو میں یہ یقین کر لیتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا. اب تم بھلا مجھے بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے، اتنا راستہ دینے والی پھیلی ہوئی زمین ہے، یہ آسمان ہے ستاروں والا، کیا اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا؟ یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی. یعنی بہت سادے انداز سے اس نے اس بات کو خود تسلیم کر رکھا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی تو رب ہے، یعنی اللہ، یعنی رب ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پروف ہو گیا. اب یہ بتائیے، اب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی غور فکر کیا؟ ہم نے مطلب ہم صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی کیا کہ کیسے، مطلب اپنے رب کو کیسے پہچانیں؟ اور اگر ہم غور کرنے لگیں تو پتہ، یہ ہماری کمپلیکس باڈی، یہ زمین، یہ آسمان، ماؤں کے گود میں کھیلنے والے بچے، زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے کچن میں رنگ برنگے سبزی پھل، ہر ایک چیز آپ کو اپنے رب کی معرفت دینے لگے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور دن پہ دن ہر ایک چیز سے ہمارا ایمان تازہ ہونے لگے گا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسے غور کر کے اپنے رب کے قریب جاتے ہیں؟ اور توحید کا ایک سیکنڈ وہ ہوتا ہے کیا، جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ توحید العبادہ، یعنی الوہیت. جب دل اپنے رب کو پہچان جاتا ہے نا، تو پھر کیا دل چاہتا ہے؟ اس کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. اور جب یہ بات آتی ہے تو پھر دل سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ.
یعنی شرک کی نفی ہو جاتی، کوئی نہیں الہ سوا اللہ کے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں سوا اللہ کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہر غلط عقیدے سے، ہر بدعت جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پھر ہم صرف اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، ہر مزار، ہر تعویذ، ہر جادو، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی شرک میں ملوث آنے چیزوں سے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ دل میں ایمان کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ پر یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا بتائیے؟ اس کے لیے طلب کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اب آئیے ایک صحابی کے واقعے سے سمجھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش کی۔ اور ان صحابی کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی ایک مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مطلب کہ ایک ایسے خاندان میں جہاں آگ کی پرستش کی جاتی ہے۔ وہ لوگ فائر کی عبادت کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور ان کے جو فادر تھے وہ اس آتش کدے کے بہت ہائی پوسٹ کے پریسٹ تھے، پجاری تھے۔ یعنی ان کی لائف کیا تھی، بہت ویل اسٹیبلش تھی، بہت سیٹلڈ تھی، فیوچر بھی برائٹ تھا۔ لیکن ان کے دل میں سوال اٹھا، یہ جو ماحول انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ جو آگ ہے جو خود سے جلتی بھی نہیں جسے ہم جلاتے ہیں، اور اس کو جلانے کے لیے کسی نہ کسی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انہیں اپنے ماحول میں ہونے والے اس غلط عقیدے پر ان کا دل نہیں ٹھکا، اور وہ یہ اس چپکلش میں جب کچھ ایسا بنا تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا گھر بار سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اور انہوں نے ایران کے تھے، اور انہوں نے کئی سارے سفر طے کیے، عراق کی طرف گئے، کسی نے ان کو بتایا۔ اور وہ کیا کرتے تھے اس وقت، کیونکہ دین حق عیسائیت تھا، تو وہ عیسائیت کے جو راہب ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ اب کیا تھا، مطلب انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی عالی شان زندگی، عیش و آرام والی زندگی کو چھوڑ کر اب وہ بھٹک رہے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس گئے، دوسرے راہب کے پاس گئے، تیسرے راہب، کئی سال ایک راہب کے پاس گئے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے علم سیکھتے تھے، پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کئی ساری راہب کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب وہ لاسٹ میں جس راہب کے پاس پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور کچھ سال بعد اس راہب کا بھی انتقال ہونے کا وقت آ گیا۔ اور اس وقت انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ کا انتقال ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر میرے دل کو بھی تسکین نہیں ملی ہے، میں ابھی حق تک نہیں پہنچا ہوں۔ تو اس پر اس راہب نے کہا کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ جنوب کے جانب کھجوروں کے شہر میں ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی 3 نشانیاں ہوگی، اس کے اپنے لوگ اسے ساحر کہیں گے، وہ تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں پر نبوت کے مہر کا نشان ہوگا۔ اور اس کے بعد تب بھی انہوں نے اس پادری کی، اس راہب کی خدمت کری، اور جب اس کا انتقال ہو گیا ان کا، تو پھر وہ وہاں سے چلے جنوب کے جانب، اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور ہوا کیا، اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور اب کیا وہ بن گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔
یعنی ایک انسان جو بہت اچھے گھر کا تھا، اب کون سی، ابھی تو وہ سب کی خدمت کر رہا تھا، خود سے جا کے علم حاصل کرنے کے لیے حق کی تلاش میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. ہاں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. اور جب اسے کچھ نشانی پتہ چلی، وہ جب اس سفر کو نکلا تو اسے غلام بنا لے گیا. اور اس وقت غلام ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا تھا؟ جانور سے بھی زیادہ بدترین زندگی. پر انہوں نے اس کو بھی قبول کرا، اور ایک مدینے کے یہودی نے ان کو اپنا غلام بنایا، تو ان کو خریدا تھا. یعنی وہ حق کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ بھی دیا. یہ طلب تھی حق کی. اور اس طرح وہ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے. اب مدینے میں تھے اور مکے سے نبوت کے ظہور کی خبر آنے لگی، آخری نبی کے ظہور کی خبر آنے لگی. اب سوچئے، جو انسان ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا راستہ طے کر رہا تھا، اب اسے خبر آ رہی ہے کہ کچھ میلوں کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. لیکن اب کیا تھے؟ غلام تھے، بنا مالک کے اجازت کے جا نہیں سکتے تھے. سوچئے وہ بے بسی کو محسوس کریے، جب ایسے محسوس کریے جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور تو ہمارے اندر کیسی تڑپ ہوتی ہے. ان کے اندر اس حق کی تڑپ تھی، پر اب وہ جا نہیں سکتے تھے. پھر ہوا کیا؟ جب انسان کو حق کی تلاش ہوتی ہے نا، تو پھر رب تو خود ہی مدد کرتا ہے. اور ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کر لی. اب کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے اپنے مالک سے اجازت لی، کچھ کھجوریں وہاں پہ انہوں نے ان کو کام کیا ملا؟ وہ مزدور بن گئے تھے. وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے. اب وہ مزدور تھے اور انہوں نے کچھ مزدوری کری، اور اس اپنے پیسے سے انہوں نے کچھ کھجوریں اکٹھا کری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسے پیش کیا، کھجوروں کو پیش کیا. انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اسے غربا کو تقسیم کر دو. انہوں نے تقسیم کر دیا. ان کے دل کو ہوا کہ نہیں، ہاں کچھ بات تو ہے. پھر وہ دوبارہ گئے، پھر کچھ دنوں میں انہوں نے پھر محنت کر کے کچھ کھجوریں اکٹھا کری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کھجوریں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ بھی وہی سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، اور انہوں نے کھجوروں کو قبول کر لیا. پر ابھی بھی چین نہیں تھا. اب وہ کوشش میں لگے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پہ چادر پڑی رہتی تھی، تو کوشش میں کیا تھے؟ تیسری نشانی دیکھ لیں، مہر نبوت. تو وہ بار بار کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، کسی طرح دکھ جائے. تو اللہ کے رسول نے کیا اپنی چادر ہٹا دی، کہا جو تم دیکھنا چاہتے وہ دیکھ لو. اور جب انہوں نے وہ نشانی دیکھی تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپٹ گئے اور کہا کہ اب مجھے حق مل گیا ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ایمان تھا اس کے لیے جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے. اب انہوں نے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کر لیا. پورے یقین کے ساتھ جب ان کے دل کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا. اتنے قریب آ کے بھی وہ چیک کرتے رہے کہ میں صحیح جگہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. کہاں سے ان کا یہ جو حق کی جو تلاش تھی، جو تڑپ کہاں سے اٹھی تھی؟ ایک غلط ماحول سے. اب بتائیے، اب ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں. اسلام کی روشنی میں ہم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہوتی ہے. پر پھر بھی ہم سب نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے چاروں طرف کے ماحول میں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں کتنے سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، جو سنت کے خلاف ہیں.
پر کیا ہم کبھی اس ماحول کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ ہاں، کہ ہمارے ایمان نے کبھی ہمیں جھنجھوڑا ہے؟ الٹا کیا ہے، ہم تو اعتراض کرتے ہیں، دین کے باتوں پر اعتراض کرتے ہیں. اور بہت چھوٹا سا ایگزامپل سبھی اب ایکسیپٹ مطلب سمجھیں گے ہم لوگ، اور شاید سب لوگ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کریں. آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے نا، بہت شادی ہے، ہر جگہ شادی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اور مسلمان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے مسلمان کی شادی میں؟ بہت سارے سوال آپ لوگ دماغ میں وہ سوال نہیں پوچھ رہے، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان لڑکے کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ نکاح ہوتا ہے نا. نہ کریے نکاح، 7 پھیرے کر لیجیے. 7 پھیرے کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تو نکاح ہوگا، 7 پھیرے کیسے ہو سکتے؟ لیکن افسوس، نکاح تو کریں گے لیکن نکاح شادی کے آڑ میں جو ہمارے گھروں میں بہت سارے غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کام کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، میوزک، ڈانس اور بے جا اسراف کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. ہم ہر اس غیر شرعی کام کو، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا، یہ خاندان کا چلن ہے، اور یہ سوسائٹی کی خوشی ہے، اس پہ لبیک کہتے رہتے ہیں. ہاں، اور جو رسم رواج پرانے لوگوں نے کیسے سٹارٹ کی تھی؟ ہلدی اور اپٹن سے سٹارٹ کی تھی، پھر وہ مہندی اور کیا کیا بن گئی. اور اب تو بیچارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا رسمیں ہونی چاہیے، اب تو بچے بتا رہے ہیں. ابھی کیا ہونا ہے؟ برائڈ ٹو بی کا فنکشن ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ کیک کٹنا ہے، مسٹ ہے اب. اور کیا ہونا ہے؟ بیچلر پارٹی ہونی ہے، اور برائڈل انٹری کیسے ہوگی. اور یہ جو طریقے اب شروع ہو گئے ہیں نا، یہ طریقے آگے آنے والی کئی سالوں بعد یہ بن جائیں گے کہ نہیں یہ تو کرنا ہے، یہ مسٹ ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہوتا آ رہا ہے. گھروں کو سجانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کتنا ٹرینڈ چل رہا ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ، جو بہت پیسے والے بھی نہیں ہیں نا، کیونکہ پہلے یہ سب ڈیکوریشن وغیرہ تو پیسے والوں کی وہ شان ہوتی تھی. اب تو غریب ہیں، انہوں نے بھی کئی سارے دوپٹے ڈال لیتے ہیں، دروازے پہ بھی دوپٹے ہیں، اور گھروں میں اور بارجے پہ بھی دوپٹے لگے. اتنے پردے، اور عورتوں کے جسم سے پردے ہی ہٹ گئے. اور افسوس، ہم لوگ ان سارے غیر شرعی کام کے خلاف ایک بھی کوئی خاندان میں نہیں اٹھتا ہے کہ آواز اٹھائے. اور کوئی اگر بڑا معصوم سب بندہ جو اس کے دل میں تھوڑی سی ایمان ہو گیا نا، وہ اٹھانا بھی چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے گا کہ وہ حجاب میں اگر کوئی عورت آتی ہے تو وہ کونے میں بیٹھے گی، یا پھر وہ اس بات میں مجبور ہو جائے گی کہ اس خوشی میں آپ کے شامل نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے. پر ہم لوگ ایمان والے ہیں، نکاح کریں گے، باقی سب کچھ اللہ کی مرضی کے خلاف. تو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ ہم لوگ مکمل دین پر آئیں. یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ چیزوں کو اپنی خوشی کے لیے چھوڑ دیا. اور توحید کا تیسرا تقاضا ہوتا ہے توحید الاسماء و صفات. آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو یہاں کے ریگولر آڈینس ہیں IRO کے، کہ الحمدللہ ایک پورا سال قریب ہونے کو آ رہا ہے کہ ہمارے تنظیم کی طرف سے یہ مشن چل رہا ہے، نو یور لارڈ، اپنے رب کو پہچانو.
ہاں، اور اسی مشن کے تحت ایک کیمپین تھا، جو کیمپین ہے نو یور لارڈ، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھے، اس کے جو صفاتی نام ہے، اس کو بہت گہرائی سے سمجھا۔ اب ایسا تو نہیں ہم کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کے صرف یہ جو جتنے بھی سیمینار گزرے ہیں یا جو جتنے بھی نالج دی گئی، صرف اس نے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہو؟ کیا ہم نے اللہ کے ان سارے صفاتی نام کو دل سے مانا ہے؟ اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ اللہ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو کیا کبھی جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور کسی ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جو ہمارے رب نے ہم کو منع کیا ہے، ہم اس سے رک جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ البصیر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا رب دیکھ رہا ہے ہمیں۔ کیا جب ہماری زندگی میں کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جسے ہماری عقل قبول نہیں کرنا چاہتی کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہاں، تو ہم یہ سوچ کے صبر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ جب کسی اپنوں کی بات ہمارے دل کو چیر کے چلی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، ہم سے کوئی محبت نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا دل اس وقت اس بات پہ اطمینان کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ الودود ہے، کوئی محبت نہیں کر رہا تو ہمارا رب تو ہم سے محبت کر رہا ہے۔ کیا جب رزق کی تنگی سے ہم پریشان ہو کر حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سوچ کے اطمینان کر لیتے ہیں، اپنے خواہشوں کو دبا مار لیتے ہیں کہ میرا رب الرزاق ہے؟ کیا جب کبھی ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ ہمارا رب القہار ہے، مالک یوم الدین ہے، ایک دن ہمیں اس کو جواب دینا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ کہ اللہ کے اسماء و صفات پہ ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ ایمان ہمارے دل میں اتر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو کیا فائدہ ہمارے کہنے کا بھی اور ہم لوگوں کے سننے کا بھی، کہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ اور جب اللہ کے اسماء صفات پہ اس طرح کا یقین ہوتا ہے نا، تو پھر کیا بات نکل کے آتی ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ اس طرح سے توکل کرتے ہیں کہ جتنے بھی ماحول اپوزٹ ہو، سچویشن خراب ہو، نا امیدی ہر طرف ہو، پر ایک مومن کا دل اس بات پہ اطمینان کر لیتا ہے کہ ہمارا مددگار اللہ ہے۔ اسباب آپ کے فیوریبل نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ اطمینان رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی ہر خواہش کو بھی دبانا پڑے، ہماری چاہی ہوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ہے بھی ان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، کہ بے شک ایمان والوں کا حامی و ناصر کون ہے؟ اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہر خواہش، ہر تمنا ہم اپنی مرضی سے اس سے دور ہو سکتے ہیں، بس کیا تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ کہ میرا رب، ہم اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اس کو ہی اپنا مالک، اپنا خالق جان رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، نہ کسی سے امید لگائیں گے، نہ کسی سے کچھ مانگیں گے۔ اور جب یہ جذبہ دل میں آتا ہے نا، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اعمال بدل جائیں۔ اور اعمال کو بھی ہم کس سے سیکھیں گے؟ صحابہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ مجھے بار بار صحابہ کی زندگی کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے
کہ جیسے کوئی شائننگ والی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، ہاں آپ کا دل اس طرف کھنچتا ہے. جیسے مان لیجیے اگر آپ نے کبھی ستارہ دیکھا ہوگا نا، جو ستارے ہوتے جو بہت شائننگ کرتے تو آپ کو دل چاہتا ہے بار بار اسے دیکھے. کوئی وہ جو پورا چاند ہوتا ہے جب نکلتا ہے نا تو دل بار بار ادھر جاتا ہے. تو صحابہ کی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کا بھی مطالعہ کرنے لگے نا تو ہمارا ایمان دن پہ دن بڑھتا چلا جائے گا. اور ایسے ہی ایک صحابی کا اور ذکر کرنا چاہیں گے، ان کا نام تھا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے سامنے اللہ کے یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کو قرض حسنہ دو. یہ بات سن کر ابو دردہ نے بولا کہ یا رسول اللہ تو بے نیاز ہے، کیا اس کو بھی قرضہ چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ کو بھی قرض چاہیے اور اس کے بدلے وہ تمہیں جنت دے گا. یہ سنتے ہی وہ ایک دم کھل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر کچھ میں صدقہ کروں گا تو اس کے بدلے مجھے اور میری اولاد کو جنت ملے گی، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں. انہوں نے فوراً ہی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے پاس صرف 2 باغ ہیں، میں وہ دونوں باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باغ تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو اور ایک باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. اس پر انہوں نے جواب دیا جو بہترین باغ ہے میرے پاس جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں میں وہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور یہ کہہ کر وہ فوراً میں نے یہ اللہ کے رسول سے کہا آپ اس بات کی گواہ رہی کہ میں نے اللہ کو یہ صدقہ دیا. اور یہ کہہ کر فوراً وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے باہر نکلے اور کہاں چلے گئے؟ باغ میں چلے گئے، اپنے باغ میں گئے. وہاں پہ ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے. انہوں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ بس اب اٹھ چلو، یہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ان کی بیوی نے بنا کسی سوال کیے فوراً بچوں کو لے کر چل دیں. اور حد تو یہ تھی کہ ان کے بچوں کے دامن میں جو کھجوریں تھیں، ان کے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھیں اسے بھی نکال دیا گیا، نکال کے وہیں باغ میں چھوڑ دیا گیا. اب لگے گا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کھجوریں نکال دیں بچے کے منہ سے، ہاں کیا ہے؟ بات یہ ہے یہ شوق ہے جنت کا. ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرنا تھا، یہ شوق تھا ان کا. اور ہم کیسے ماں باپ ہیں، بہت سارے گناہ بچوں کی خوشی کے لیے کرتے رہتے ہیں. بچوں کی ہر ناجائز اور جائز خوشی کے لیے کہتے ہیں چلو بچوں کی خوشی ہے. اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے مطلب ہم لوگ بھی جائیں اور فوراً ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی راہ میں دے دے، نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن یہ تو سیکھیں گے ضرور نا اس بات سے کہ ہمارے اندر اللہ نے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں اچھی صحت جسم دیا ہے، ہاں، اور ہمیں یا کوئی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں تو لگائیں. پر افسوس ہم تو وقت بھی نہیں نکالتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اور وہ کیسی بیوی تھی اور ہم کیسی بیوی ہیں، وہ کیسی عورت تھی اور ہم کیسی عورت ہیں. انہوں نے ایک بار بھی اپنے شوہر سے سوال نہیں کیا کہ کیوں، ایسا کیوں. اور ہم نے کیا کر رکھا ہے اپنے مردوں کو؟ ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، چاہے وہ ہمارے شوہر ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، چاہے ہمارے بیٹے کو، ان کو اپنی خواہشوں کا غلام بنا دیا. وہ مرد جو جن کا معاملہ یہ ہوتا کہ ان کا ایمان ایسا ہوتا کہ وہ اللہ کی راہ میں دوڑ رہے ہوتے اور وہ ذریعہ بنتے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا. جب بھی وہ گھر آتے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے، ہم سے بات کرتے، ہمیں بار بار ہمارے ایمان کی یاد دہانی کراتے. ہم نے انہیں کسی لائق نہیں چھوڑا.
یا تو ہم نے ان کو صرف پیسے کمانے والی مشین بنا دیا ہے، یا پھر ساس نند اور بیوی اور ماں کے باتیں سنا کے ان کا دماغ خراب کر دیا، اور اب ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں بچی ہے کہ وہ کچھ دین کا کام کرے، ان کے اندر یہ فکر ہی نہیں بچی ہے۔ اور ہم عورتوں کا تو کیا لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم عورتوں کے اوپر تو نہ صرف اپنے ایمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اپنے پورے خاندان، اس معاشرے کے ایمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری گودوں میں ہم لوگ مائیں ہیں، کچھ مائیں ہیں، کچھ آگے چل کے بنیں گی، ان کی گودوں میں نسلیں پل رہی ہیں، نسلیں۔ آج جو آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہی کل کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی ہوگا، کسی جو بیٹی ہے وہ کسی کی ماں بنے گی۔ اگر آج ہم ان کے اندر ایمان کی محبت، ایمان کی ویلو، یہ چیز ڈال دیں گے تو پھر اس کا عالم کچھ اور ہوگا۔ لیکن افسوس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تو دنیاوی زندگی کی تو بہت فکر ہے، پر ہمارے بچے جو آنے والے ٹائم میں یہ پری دجالیہ دور سٹارٹ ہو گیا، پتہ، ہر ایک جگہ پر فتنہ برس رہا ہے۔ نیو ٹیکنالوجی کے نام پر آپ کے جو ڈیوائسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک سورس بنا ہوا ہے ہمارے ایمان کو ہر وقت خراب کرنے کا، اور فیشن کے نام پر، ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ کے نام پر اس طرح کے فتنے جب ہیں تو بتائیے، اور آگے آنے والی ٹائم میں ہمارے بچے یا ان کے بچے دجال کا سامنا کریں گے، اور جو دجال جو سراسر دھوکہ ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کا ایمان اتنا پختہ کر رہے ہیں کہ وہ دجال کا سامنا کر سکے؟ کیونکہ اس وقت جس کا ایمان مضبوط نہ ہوگا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ آج اسکولوں میں کالج میں کیا دور چل رہا ہے پتہ؟ اسلام کے دشمن ظاہری اسلام قبول کر کے جھوٹے مسلمان بن کر کے مسلمان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ نہیں، ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور ہم لوگ آئے دن یہ نیوز میں سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسلام کو چھوڑ کر کے کفر اپنا لیا، پر یہ محض ہمارے لیے کیا ہے، ایک ٹیبل ٹاک بن کے رہ چکی ہے، صرف ایک نیوز۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم لوگ ایمان والے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہاں پہ کھڑی ہو کر کہ میرا ایمان بہت اچھا ہے، نہیں، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اور ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا ایمان بہت زیادہ قبول والا ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو آپ کے دل کی حالت، جو آپ کے ایمان کے ساتھ کنیکشن ہو، بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیں پھر اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے طلب کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جہاد بن نفس کرنا پڑے گا۔ اور اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے، یا اس کو پائیں گے بھی کیسے، اس ایمان کی جو شمع ہے اپنے دل میں جلائیں گے کیسے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سے چمٹ جائیں۔ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو روز ایک آیت، قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے، غور فکر کریے، اپنے بچوں کو اپنے پاس بیٹھائیے، ان کو سکھائیے ایک آیت، ان سے ضد کریے، جیسے وہ آپ سے ضد کرتے ہیں ان سے ضد کریے، ان سے ناراض ہو جائیے، نہیں، ایک آیت تو سمجھنی ہے آپ کو، اور یہ ایک آیت آپ کے ایمان کو میں اضافہ کرے گی اور آپ کے خاندان کو ایمان والا بنا دے گی۔
ایسا بنا دے گی کہ انشاءاللہ جنت میں آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور یہ قرآن ہی ہے جو کیا کرتی ہے، جب ہم اس کائنات میں غور فکر کرتے، جب ایمان کی شمع جلتی ہے نا، ہم کسی فکر کے نتیجے میں ایمان کو پاتے ہیں نا، تو یہ قرآن ہمارا دلیل بن جاتا ہے. ایسے بہت سارے سائنٹسٹ، ایسے بہت سارے ریسرچر ہیں جنہوں نے کوئی ریسرچ کیا اور جب قرآن کی طرف لوٹے تو وہ ان کے ریسرچ کی دلیل بن گئی اور وہ ایمان لے آئے. اور ہمارے پاس وہ قرآن ہے، پھر بھی کیوں دوری ہے؟ صرف اس کو یہاں تک محدود مت ہے کہ صرف تلاوت پڑھ لینا، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور نہ خود بلکہ دوسروں کو بھی کرانا ہے. اور یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے. کون ہے دشمن؟ سب بتائیے. شیطان. ہمارا حقیقی دشمن شیطان ہے. اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن مرنے والا ہوتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہا ہوتا ہے. اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنا گھر، وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. کچھ لے جاتا ہے، مرنے والا اپنے ساتھ کچھ لے جاتا ہے. پر شیطان اس وقت بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کچھ چھیننے کا. وہ کیا چھیننا چاہتا ہے؟ وہ اس وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ لاسٹ مومنٹ پہ اس سے اس کا ایمان چھین لے. کیسا دشمن ہے؟ یعنی جب وہ زندگی میں ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا، پہلے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے زندگی میں ہمیں گمراہ کر دے، شرک پہ چلا دے، بدعت میں ملوث کر دے. ہاں، جب وہ یہ کرنے میں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آخری ٹائم تو وہ اپنی پوری جی جان لگا دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کفر کا کلمات ایک مومن بندہ منہ سے نکال دے اور اپنے رب کے بارگاہ میں خالی ہاتھ پہنچے. اب سوچئے کتنا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کیسے سنبھالیں گے اس وقت اس دشمن سے؟ جب زندگی ایمان کے اکارڈنگ گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے ایمان کو حفاظت کرنے کا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے. اور الحمدللہ آیاروں کا یہی مقصد ہے. یہاں جو ٹائم ٹو ٹائم جو ایونٹس ہوتے ہیں، کبھی درس قرآن، کبھی درس حدیث، کبھی یہ منتھلی سیمینار، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے ایمان کو تازہ کریں. اور پتہ صحابہ کا کیا عمل ہوتا تھا؟ صحابہ کے تو بچھڑنے کا بھی ایک ایٹیکیٹس ہوتا تھا. وہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے نا، تو قرآن کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی وہ ایک دوسرے کو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے تھے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. یعنی ہر انسان تباہ ہو جائے گا سوا اس کے جو ایمان والا ہوگا، جو نیک عمل کرے گا، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے گا اور صبر کرے گا. یہ ان کا ایٹیکیٹس ہوتا ہے بچھڑنے کا، کسی محفل سے اٹھنے کا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گیدرنگ کو چیک کریں اور خود بھی ایسے بنیں کہ کسی کے ساتھ رہیں تو اس کے ایمان کو تازہ کر کے اٹھیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کریں. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا، نیکی کی طرف دل نہیں چاہتا، پر پھر بھی کوشش کرنا ہے. نیکی مطلب ہر وہ نیک کام، کیونکہ جب بھی ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے نا تو کئی جگہ ہمیں اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنے خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے. پر اس وقت کیا کرنا ہے؟ دل نہ چاہے تو بھی کہیے کہ نہیں، مجھے تو یہ کرنا ہے. یعنی جہاد بھی نفس کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں بس ایک بنیادی چیز بتا دیجیے.
جس پہ میں ڈٹ جاؤں. اللہ کے رسول, صحابی کا نام تھا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہو ایمان باللہ ثم استقم, یعنی میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. یعنی جب ایمان کی دولت ہمارے دل میں آ جائے ہاں تو پھر ہمیں اس پہ کیا رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اور اس کے بعد پھر بھی ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, گناہ ہو جائے گا, گناہ ہوگا. پھر کیا کرنا ہے, بہت زیادہ استغفار کرنا ہے, بہت زیادہ استغفار کرنا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. پہلے تو کوشش کریں کہ اس گناہوں کو گناہ سمجھیں. اللہ سے دعا کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس دلا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں پڑے رہو, ہمیں احساس بھی نہیں ہے, احساس بھی نہ ہو. اور پھر جیسے احساس ہو ویسے اپنے رب کے جانب رجوع کریں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور کیا ہے, ہم عورتوں کا بہت شوق ہوتا ہے نا سجانے سنوارنے کا, ڈیکوریشن ہم لوگوں کو پسند ہے. جب ہم کوئی کپڑا بازار سے لے کر آتے ہیں تو اس کو مزید ڈیکوریٹ کرتے, کبھی لیس سے, کبھی فلاور سے, کبھی اسٹون سے. ہاں وہ جو شائننگ اسٹونز آتے ہیں. ہاں گھروں کو ہم لوگ پیڑ پودوں پھولوں سے سجاتے رہتے ہیں, اپنا زیادہ تر وقت اس میں لگا دیتے ہیں کہ چلو فرصت کا لمحہ ہے تو وہاں پہ گزار دیں. ہاں گملے اور پھولوں میں. اور کیا کرتے ہیں, اپنے گھروں کو تو سجاتے ہی سجاتے ہیں, اور جب کھانا بناتے ہیں نا تو اس پہ بھی گارنشنگ کرتے ہیں نا کہ وہ اور اٹریکٹیو لگے. تو اب ہم لوگ اب یہ سوچیں گے کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو سجائیں. اس کو بھی تو سجانا چاہیے نا. ہاں جب سب چیزوں کو سجانے کا شوق ہے, اپنے آپ کو سجاتے ہیں, بہت سارے میک اپ کے پروڈکٹس ہیں نا, تو اپنے ایمان کو بھی تو سجائیں گے. کیسے اپنے ایمان کو سجانا ہے, الحمدللہ اللہ اکبر کو اپنی تسبیح بنا لیجئے کہ نہیں ہے, مطلب اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس میں ہر حال میں بہت 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 زیادہ شکر ادا کریے. ایسا نہ مطلب یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہم لوگ نے جانے تھے نا, تو یہ رحمان یا رحیم یا سلامو ہمارے وظیفوں تک نہ رہ جائیں. وظیفے بہت پسند ہیں ہم عورتوں کو. ہاں وہ ہمارے مطلب دل کا یقین بن جائے, اور ہم اپنے آپ کو ہر وقت گناہ سے روکیں اور اللہ کے آگے کبھی بیٹھ جائیں اور خوب رو رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے, اور اپنے آنسوؤں کے اپنے عاجزی کو اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر کے ہمارے آنکھ سے وہ آنسو نکلے, وہ آنسوؤں کی موتی سے اپنے ایمان کو سجائیے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کو بہترین بنانے کی دن پہ دن کوشش کریں. اور جب یہ ایمان حاصل ہوتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوگا, جب ہم اس طرح سے زینت اپنے ایمان کو سجائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو, تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ہم نے اسے مزین کر دیا. یعنی جب ہم اپنے ایمان کو سجائیں گے تو ہمارا رب بھی ہمارے ایمان کو سجائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ ایمان اس طرح کا ہمارے دل میں داخل ہوگا نا تو پھر پتہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا جو سورہ غافر میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف جو بہت اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو اس کا چکر لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والے ہیں. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور خود ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استغفار پڑھ رہے ہیں. سوچئے، جب ہمارے دل میں ہمارے رب کی محبت جاگے گی، ہاں ہم اس کے قریب ہوں گے، تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے قریب ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اس کے پاس ہمارا ذکر ہوتا رہے. تو ہمارا ذکر کہاں ہوگا؟ جہاں خود اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے جو پسندیدہ فرشتے ہیں عرش الہی کے قریب، وہ ہم ایمان والوں کا جو ایمان والے ہوں گے ان کا ذکر ہو رہا ہوگا. وہ اللہ سے ان کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے. کیا ہم ایسا نہیں چاہتے؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ ملے گا. ہمارے پاس سب کچھ ہو زندگی میں، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، لیکن اس بات کو ایکسپیرینس سب نے کیا ہوگا نا کہ جب آپ کا دل اطمینان میں نہیں ہوتا، سکون میں نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں بیکار لگتی ہیں. لیکن ایک ایمان والے کا دل کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور جب یہ حاصل ہوتا ہے تو وہ حلال کی طلب میں اگر وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہوگا، اگر حق کے پہ رہنے کی وجہ سے ساری دنیا اس کی مخالف ہوگی، اس کو کئی جگہ اپنی خواہشوں کو دفنانا پڑے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر بھی اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. تو یہ سکون حاصل ہمیں کس سے ملے گا؟ ایمان سے. اور اب ایک ایڈوائز ہے جو ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ ٹرائی کریں اسے، کہ آج ہمارے پاس ایک جو چیز ہے، سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ایمان کو دن بہ دن کمزور بنا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا موبائل. سب کے پاس ہے نا ڈیوائس، کسی کے پرس میں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں ہوگا، ضرور ہوگا. اس کو ایمان والا بنا لیجئے، اس سے اسلام قبول کروا لیجئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو کرنا کیسے ہوگا؟ پہلے تو یہ ماننا پڑے گا وہ صرف ایک ڈیوائس ہے، مشین، ٹیکنالوجی ہے. ہم اسے وہ ہمارے لیے بنی کہ ہم اسے یوز کریں نا کہ وہ ہمیں یوز کر رہی ہے. اور آپ لوگوں کا سب کا ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پھر آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور سب چیزیں آنے لگتی ہیں نا. یہ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہاں، آپ کوئی ایک چیز سرچ کریے، اس سے ریلیٹڈ کئی ساری ویڈیوز اپنے آپ آنے لگتی ہے. تو اب کرنا کیا ہے کہ اپنے سرچ ہسٹری میں جائیے، گوگل پہ، یوٹیوب پہ، جتنا سرچ اب تک کیا وہ سب ڈیلیٹ کر دیجیے. اور اب اس میں صرف آپ کے پاس ایپ ہونا چاہیے، قرآنک ایپ ہونا چاہیے. ایسے اچھے اسکالرس کے ویڈیوز آپ سنیے، قرآن کی قرأت سنیے، دعائیں سنیے، کہ جب آپ موبائل جب بھی اٹھائیں آپ کا موبائل آپ کے ایمان کے لیے ریمائنڈر بن جائے. اور اب اتنا بھی نہیں کریں گے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اب یہ تقاضا ہوگا ہمارے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ کیسے ہم کم سے کم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ جو موبائل ہم اٹھتے جاگتے فوراً دیکھتے ہیں وہی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا بن جائے. اور اگر اس پوری بات سے ذرا برابر بھی ہمارا ایمان بڑھا ہے تو میں تو خود اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.